حسد ایک ایسی دیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے ختم کر دیتی ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت کی دلیل ہوتی ہے۔ اپنے ذہن کا استعمال نہ کرنا اور دوسروں کی مرضی پر چلنا محتاجی کی علامت ہے۔ اس نفرت سے بھری دنیا میں ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری محبت کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ ہم سچ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں لکھتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں۔ یہ ہماری اپنی ذات سے منافقت ہے۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگتا ہے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ تمام بوڑھوں کی نصیحتیں نہ سنیں۔ یاد رکھو کہ احمق بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان جاؤ۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تعلق کو راز رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی تعلق مت رکھنا۔ ترقی کے بارے میں سوچیں، آپ کے کام میں خود بخود بہتری آ جائے گی۔ سچائی ہمیشہ لوگوں کے درمیان بحث سے سامنے آتی ہے۔ والدین کا اپنے بچوں کے سامنے لڑنا انہیں حد سے زیادہ بدتمیز بنا دیتا ہے۔ محبت میں مبتلا شخص اگر جنگ میں بھیج دیا جائے تو وہ دشمن کو مارنے کے بجائے اسے پھول پیش کرے گا۔ خود کو ہر اس انسان سے دور کر لو جو تمہیں تمہارے مقصد سے جدا کرتا ہے۔ رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ کشتی صحرا پر سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے لیکن کشتیاں صحرا کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ جس کام کو کرنے کے لیے آپ کو بے حد محنت اور طاقت کی ضرورت پڑے تو سمجھ جائیں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو ایک بار اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہی ہوش میں نہیں آتا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لطف اندوز ہونا سیکھیں۔ ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ وہ بڑی چیزیں تھیں۔ اگر آپ غلط فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے مشورہ کیا کرو۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے دوسروں سے روٹھے رہتے ہیں جبکہ ہمارے اندر کا انسان ایک دوسرے سے صلح اور دوستی کرنا چاہتا ہے۔ دشمن کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اسے اپنا دوست بنا لو۔ خواہشمند ذہنوں کو بعض اوقات نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں۔ انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اصل غلطی وہ ہے جس سے انسان کچھ نہیں سیکھتا۔ اس شخص کے لیے ساری زندگی کی معافی کافی نہیں جو اپنے پسندیدہ شخص سے اداس ہو۔ ان چالاک لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے دل کو پسند ہو۔ درخت کی طرح بنو اور مرے ہوئے پتوں کو گرنے دو۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے خوف کی وجہ سے اپنے خوابوں کو جی نہیں پاتے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہو تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک پودا لگا لیں۔ اگر کسی کی اصل شخصیت دیکھنی ہے تو اس کی کسی بات پر اختلاف
کر کے دیکھو۔ ذہنی سکون کے لیے خود کو لوگوں کے سہارے، ہمدردی اور غیر ضروری شکوے شکایات سے دور کر لو۔ جس میں عاجزی ہوتی ہے وہ ایک دن ضرور بلندی کو پہنچ جاتا ہے۔ عقل مند کا مقصد خوشی کو حاصل کرنا نہیں بلکہ درد سے بچنا ہے۔ زندگی کی سختیوں سے پرورش پانے والا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن علم سے زیادہ مقصد اہم ہے جس کے لیے علم حاصل کیا گیا ہے۔ کسی کی رائے کو بغیر ثبوت کے تسلیم کر لینا بے وقوفی ہے۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کی ترقی دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو، کیا پتہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو۔ تعریفیں تھوڑی کم کیجیے اور برے لوگوں کو یہ احساس ہونے دیں کہ وہ برے ہیں۔ منافقت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائے تو اس وقت ہوشیار ہو جاؤ۔